میں نے نہیں سنا کبھی جنگوں میں کوئی، وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بادشاہ بھی مارے گئے اور فلانا ٹمکا، اب نہیں. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو سٹرائک کرے، سمجھ آئے، ہوش کے ناخن لیے جائیں تو بہتر ہے. ان کی فوج چاہے دوگنے سے زیادہ ہو، جو کہ ہے ایٹم بم برابر کا ہی ہے. مسلمانوں کے ملک گنے نہیں جاتے، اور میٹر پھر گئے اگر تو جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان ہوگا عام آدمی کا. السلام علیکم ویورز. آج کل ایک خبر آپ جانتے ہیں ایسی ہے جو ان گنت خبروں پہ بھاری ہے. اس کے میں 2-3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں ذرا ایک فیکٹ شیٹ، آپ کے علم میں ہوگا لیکن میں احتیاطاً کر رہا ہوں. بھارتی حکومت نے پہلگام واقعے کی بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا ہے. اٹاری چیک پوسٹ اور واگا بارڈر بھی بند کر دیے گئے ہیں. بھارتی حکومت نے نئی دہلی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اسلام آباد میں موجود اپنے سفارت خانے کے کچھ عملے کو واپس آنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ان فیصلوں کے تحت اب پاکستانی شہریوں کو ویزے نہیں دیے جائیں گے، اور بھارت میں موجود پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنا ہوگا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو جو ہے کہ ہندوستان نے پہلگام فالس فلیگ کے 24 گھنٹے کے اندر سندھ طاس معاہدے کو غیر قانونی طور پہ یک طرفہ معطل کیا ہے. اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کر دیا گیا نہیں، یہ سسپینڈ ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلانا بندہ جو ہے وہ معطل ہو گیا، سسپینڈ ہو گیا، ٹرمینیٹ نہیں ہوا. یہ بہرحال اگلا قدم ان کا کیا ہوگا. یہ مذموم حرکت 1960 کے سندھ طاس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ٹھیک، سندھ طاس معاہدہ معطل ہونے کی صورت میں پاکستان کو ہونے والے 3 بڑے نقصانات میں یہ مندرجہ ذیل جو فوری طور پہ سامنے آتے ہیں، وہ اس معاہدہ کے تحت پاکستان کو مغربی دریاؤں سندھ، جہلم، چناب کا زیادہ تر پانی ملتا ہے. معطلی کی صورت میں بھارت ان دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے. اس سے پاکستان میں پانی کی ظاہرہ بڑی قلت ہوگی. پاکستان کی 70% زراعت انڈس ریورز پر منحصر ہے. زراعت کو ظاہر ہے نقصان پہنچے گا. وہ اگین پانی، کھانا اور پانی انسانی زندگی میں آکسیجن کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ پانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھوک ہے. اچھا، پاکستان کے بڑے ڈیمز جیسے تربیلا اور منگلا انڈس اور جہلم کے پانی پر بجلی پیدا کرتے ہیں. پانی کی کمی سے ظاہر ہے بجلی کی پیداوار میں شدید کمی آئے گی، متاثر ہوگا. اچھا، اب آخری بات وہ ہے کہ جی جو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی ہے کہ وہ ظاہر ہے ان حالات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سول اور عسکری قیادتیں بیٹھی ہیں، اور اجلاس میں پہلگام میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال وغیرہ کا جائزہ لیا گیا ہے. ظاہر ہے ان حالات میں اتنی ٹینشن میں ظاہر ہے ان کا نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہوگا. تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا اہم ترین مفاد ہے پانی کے حوالے سے، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پہ تحفظ کرے گا، ہر قیمت پہ. دس از ویری امپورٹنٹ. تحفظ کرے گا. پاکستان کی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا یا موڑا گیا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. آخر پہ چلتے ہیں. جو فیصل وابڈا نے کہا ہے وہ بڑی پتے کی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو سٹرائک کرے، سمجھ آئے. بنیادی بات جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں، میں نے کئی سال بھی یہ بات کی تھی. پہلی بات، میرے نزدیک جنگوں کا میں تباہی مچتی ہے عوام کی. انسان دونوں طرف بستے ہیں، تباہی ہوگی ان کی. میں نے نہیں کبھی اس طرح کی جنگوں میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا فلانے ٹمکانے مرتے دیکھے. بہت کم ہے. عوام برباد ہوتے ہیں.
اور ایک بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، ہر بندہ کان کھول کے سن لے، ان کی فوج چاہے 2 گنے سے زیادہ ہو، جو کہ ہے ایٹم بم برابر کا ہی ہے، اور یہ یاد رکھیں معاملہ خاص حد سے آگے بڑھا تو ہندوؤں کا صرف ایک ملک ہے، ہندوستان، جو میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے تو ملک ماشاءاللہ گنے نہیں جاتے۔ ابھی پچھلے دنوں مودی صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ ہمارا یوں فلانا، یہ وہ سارا لمبی بات ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا when it happens to all it happens to none، 2 گنا سے زیادہ فوج ہونے کے باوجود باٹم لائن کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہونا، وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اور یہ پانی اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی شارٹیج کے نتیجے میں قحط سالی، یہ تو بارے میں نہیں ہے۔ اور ایک بات اس کو دھیان میں رکھیں، ہندوؤں کا صرف ایک ملک ہے، وہ ہے ہندوستان۔ مسلمانوں کے ملک گنے نہیں جاتے، اور میٹر پھر گئے اگر، جو کہ نہیں پھرنے چاہیے۔ تو اس لیے ایک اور بڑا فیکٹر ہے، وہ ذہن میں رکھیں، چائنا کے ساتھ میں حالانکہ اس طرح کی باتوں کے حق میں نہیں ہوں کہ چین ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، وہ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندروں سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے اور فولاد سے تگڑی ہے، لیکن ہے تو ریالٹی جس طرح یہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ بٹ چائنا از اے فرینڈلی کنٹری، ہمارے ساتھ ان کا، اور رائبلز ہیں، وہ دوست کا دشمن ہوتا ہے، تو اتنی آسانی سے کام آگے جانے والا نہیں ہے۔ چونکہ چائنا نے جہاں قدم رکھا ہے، ماں مر گئی ہے، کوئی ری ایکشن نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے احتیاط سے میں دونوں اطراف کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میں بھیٹ چڑھتے ہیں عوام۔ میں نے نہیں سنا کبھی جنگوں میں کوئی، وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بادشاہ بھی مارے گئے اور فلانا ٹمکا، اب نہیں، ایلیٹ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو چارٹر جہاز لے کے بھی کہیں نکل جائیں گے، چلو یار، لوگوں کا نقصان ہوگا، اور ہم تو ویسے ہی کرائسس کا شکار ہیں، تو ہندوستان بھی پھر صدیوں پیچھے جائے گا، اور چائنا کا فیکٹر اگنور نہ کریں۔ دوسری طرف یہ کہ زمانہ اور طرح کا ہے، گلوبل ولیج ہے، جو باقی ممالک ہیں جو سینر کنٹریز، تو وہ بھی میرا اللہ نہ کرے کہ نوبت یہاں تک جائے، لیکن اگر چلی گئی تو پھر مسلمانوں کے ملک تو گنے نہیں جاتے، پتہ نہیں 50 سے اباب ہے، ایک ہی ہے ہندوستان۔ اور میرے ذہن میں یہ بھی یاد رکھیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کرسچنز ہوں، وہاں انسان بستے ہیں کروڑوں کے اعتبار سے، تو جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان ہوگا عام آدمی کا، تباہی مچ جائے گی پورے کا پورا خطہ جو ہے۔ تو اس لیے احتیاط، خاص طور پہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہندوستانی بھارتی حکومت کی یہ زیادہ ذمہ داری ہے، چونکہ وہ بڑا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ کوئی ثبوت دو، ہمارے ہاں تو بندے نہیں مکتے، جب ہم انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بندے پیش کیے جاتے ہیں، وہ پائلٹ تھا، پھر ایک اور تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑا گیا، ہمارے ہاں تو بندے ہوتے، کوئی تم بندہ ہوش کی دوا لیتا ہے کہ آپ نے خبر نکلتے ہی بغیر سوچے سمجھے آپ نے پاکستان پہ الزام لگا دیا، اس کو آپ ثابت کریں، کوئی اس کا کوئی ثبوت ہو، کوئی سر پیر ہو، ورنہ یاد رکھیں میں
میں عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. باقی کھیل شروع ہو گیا تو نتیجہ وہی ہوگا جو الٹیمیٹ کیا ہے، باٹم لائن میں نے کہا ایٹمی طاقت، کہانی ختم. اس کے سامنے پھر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. اس لیے احتیاط کی جائے. میں اپنے لوگوں سے تو خیر میں بات کر ہی رہا ہوں، میں انڈین سرکار سے بھی یہ سہجے چلو، ذرا دھیرج اختیار کرو. ٹھیک ہے، باقی رہ گئے یہ شہباز شریف کا وہ صورتحال کا جائزہ وغیرہ، ظاہر ہے وہ لیا جانا چاہیے اور لے رہے ہوں گے، اس پہ غور کر رہے ہوں گے. 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن کا معاملہ ہے بھائی. پیاسے مرنے سے تو پھر بہت اعلیٰ کام ہے. وہی جو میں نے ابھی ایک ایکسپریشن ہے انگریزی کا بڑا خوبصورت، when it happens to all it happens to none. آپ کے ساتھ بھی پہنچی تھی 25 کروڑ تھے، تو خطہ ہی بڑا لمبا ہے حضور. اس لیے تھوڑا احتیاط. باقی اپنے عوام کو خوش خش کرنے کے لیے وہ سیاستدان ڈرامے ڈرومے کرتے رہتے ہیں، مجھے اندازہ ہے. آخری بات فیصل وابڈا کی. میں نے ہمیشہ فیصل وابڈا کو منہ پھٹ بات کرنے والا، دلیل سے بات کرنے والا اور ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی پایا ہے. ٹھیک ہے، علیحدگی بھی پی ٹی آئی سے فیصل وابڈا کی ہو چکی ہے، لیکن فیصل وابڈا نے ایک بات بہت خوبصورت کی ہے، بہت مدلل، بہت طاقتور بات ہے. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس بلایا جائے جس میں پی ٹی آئی، عمران خان سمیت تمام لیڈران شامل ہوں. ایک محاورہ ہے ہمارے، میں ذات کا نام نہیں لیتا، ہمارے پنجاب میں محاورہ کیا ہے، کھان پین نو وکھو وقت تے لڑن مرن نو کٹھے. حضور شاید قدرت کی طرف سے یہ موقع آیا ہے، عمران کو لوپ میں لو. اگر عوام کی دعائیں اور سپورٹ اور یہ اور وہ، بے شمار ووٹرز ہیں ان کے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، تو اس کو لوپ میں لینا بہت ضروری ہے. اور خوبصورت ترین بات فیصل وابڈا نے کی کہ جس میں پی ٹی آئی سمیت تمام لیڈران شریک ہوں، پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے اور دشمن کے سامنے کھڑی ہو. اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے، لیکن اگر آ جائے تو منظر یہی ہونا چاہیے. یہ ہے اس طرح یکجا ہونے کا وقت ہے. اللہ کرے لوگوں کو صورتحال کی صحیح سمجھ آئے. باقی پھر جو ہوگا اللہ خیر کرے، وہ دیکھا جائے.